learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 99। वमिनल अराबी, और देहातियों में से, मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, वो हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। सारे ही देहाती काबिल मुजम्मत नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुफर और निफाक से बचे हुए हैं और ईमान के मुताबिक अमल करते हैं। इब्ने जरीर ने मुजाहिद रहमतुल्लाह से रिवायत किया है कि ये आयत बनी मकरन के बारे में नाजिल हुई। वयत्तखिजु मा युनफिकु, और वो बना लेता है उसे जो वो खर्च करता है, कुर्बातिन इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक कुर्बतों का जरिया, वसलवातिर रसूली, और रसूल की दुआओं का। यानी बदवियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सदक़े पर सवाब की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल और उसके कुर्ब को हासिल करने के इरादे से सदका करते हैं। जो लोग दुनिया का नफ़ा और नुकसान सामने रखने की बजाय अल्लाह ताला की खुशी की खातिर खर्च करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में दुआएं करते हैं और ऐसे लोग अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर लेते हैं। वो सदक़े को अपने लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और बरकत का वसीला बनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई कौम अपनी ज़कात लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप उनके लिए दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह आले फलां को खैर व बरकत अता फरमा। मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर हाजिर हुए तो आपने फरमाया, ए अल्लाह आले अबी औफ़ी को खैर व बरकत अता फरमा। सही बुखारी 1497। अला इन्नहा कुरुबातुन लहुम, सुन लो यकीनन वो उनके लिए कुर्ब का जरिया है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यानी ये सदकात अल्लाह ताला के तकर्रुब का जरिया हैं। सदकात से उनका माल बढ़ता है और उसमें बरकत होती है। अन करीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यानी उनके लिए जन्नत में दाखिले की खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिम व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। उनका रब उन्हें अपनी जानिब से रहमत और रजामंदी और जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। सूरह तौबा 21। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला खर्च को भी कबूल करता है और जो गलतियां हो जाएं उन्हें माफ़ करता है। जो कोई तौबा करता है अल्लाह ताला उसके बड़े से बड़े गुनाहों को बख्श देता है। वो अपनी रहमत को अपने बंदों पर आम करता है। वो अपने मोमिन बंदों को ऐसी रहमत के लिए मखसूस करता है जिसके तहत वो उनको नेकियों की तौफीक अता करता है और उन्हें अपने अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से महफूज रखता है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और मुहाजिरीन और इंसार में से सबसे पहले सबकत करने वाले, वल्लज़ीन तबउहुम बिइहसानिन, और जिन लोगों ने उनकी इत्तबा की है एहसान के साथ। इससे मुराद इस उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने ईमान, हिजरत, जहाद और अकामत दीन में सबकत इख्तियार की। जो लोग अल्लाह ताला की खातिर अपनी ज़मीन, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला की खुशी के लिए दारुल इस्लाम में आ जाएं। अबू मंसूर बगदादी का कौल है कि हमारे इसहाब का इस पर इजमा है कि सबसे अफजल खुलफाए अरबा हैं, फिर गज़वा बदर में शरीक होने वाले, फिर उहद में शरीक होने वाले, फिर मुकाम हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने वाले जिसे बैत रिजवान कहा जाता है, और जो लोग उनके बाद आए। इससे मुराद तमाम मुताखिरीन सहाबा, ताबीन और वो तमाम लोग हैं जो क़यामत तक अपने कौल और फ़ेल में साबिकीन अल अव्वलीन के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, व रज़ू अन्हु, और वो उससे राज़ी हो गए। अल्लाह ताला उन सब के ईमान और उनके अमाल की वजह से उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह ताला की रज़ा जन्नत की नेमतों से भी बड़ी है। मोमिन को अल्लाह ताला की रज़ा या तो मुहाजिर बनकर मिलती है या मुहाजिरीन के लिए मददगार बनकर, या अल्लाह ताला की राह में जिहाद करके। वरज़ू अन्हु, और अल्लाह ताला के इनाम को पाकर वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। अल्लाह ताला उन लोगों से राज़ी होता है जो अल्लाह से मुतमईन हो जाते हैं, जो उसके फ़ैसलों पर राज़ी होते हैं और जो उसके फ़ैसलों के बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, आजमाइशों पर सब्र करते हैं और नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहार, उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ईमान, हिजरत, जहाद और अकामत दीन में सबकत ले जाने वालों के लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, जो जन्नत के बागात को सैराब करती हैं। वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। वो कभी जन्नत से किसी मकाम पर जाना नहीं चाहेंगे, ना उसको बदलना चाहेंगे, क्योंकि जन्नत में जो चाहेंगे पाएंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है।
جہاں ان کے نفس کی ہر محبوب چیز ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 195 میں فرماتے ہیں، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے، مردوا علی النفاق، جو اڑ گئے ہیں منافقت پر، یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد منافق موجود ہیں۔ منافق وہ ہے جو اپنے اسلام کا زبان سے دعویٰ کرے، مگر جب ہجرت اور محروم ہونے والوں کی مدد کر کے دینداری کا ثبوت دینا پڑے تو اس کے لیے وہ خود کو راضی نہ کر پائے۔ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر جم گئے ہیں اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ وہ لوگ جم گئے تھے، یعنی اس پر قائم تھے، وہ نفاق کو پہچان کر اس پر قائم تھے اور انہوں نے دوسروں کی طرح توبہ نہیں کی۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے رازوں سے کوئی واقف نہیں، کیونکہ وہ نفاق میں مہارت رکھتے ہیں، اپنے باطن میں کفر چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، ان کی مکاریاں اور چالیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ سورہ محمد 29:30۔ سنعذبهم مرتين، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اہل ایمان کی فتح سے جو ان کو غم ہوگا اور سخت ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ ہم ان کو نہایت سخت عذاب دیں گے، ان کو دگنا عذاب دیں گے اور بار بار عذاب دیں گے۔ تفسیر سعدی۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے، اور انہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں عذاب دیا جائے گا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خالطوا، انہوں نے ملا دیے، عملا صالحا، کچھ نیک عمل، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ سکون سے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں۔ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی اور گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا یا واجبات میں کمی کی، تو نیک اعمال کے ساتھ اپنی ان برائیوں کو ملا لیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہیں دیکھا ہوگا، اور دوسرا حصہ اتنا ہی بدصورت تھا کہ کسی نے اتنی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی، اب وہ نہایت حسین خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ صحیح بخاری 4674۔ عسى الله ان يتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وجہ سے جہان قائم ہے
ہیں، کوئی مخلوق اس کی مغفرت اور رحمت سے باہر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لے تو زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جس بندے کی نیکیاں اور گناہ ملے جلے ہوں، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہو اور ان پر نادم ہو اور اس نے خالص توبہ کی ہو، تو وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، سلامتی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کی نیکیاں اور گناہ خلط ملط ہوں مگر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرتا ہو اور نہ نادم ہو بلکہ وہ ان گناہوں کے ارتکاب پر جمع رہے، تو اس کے بارے میں سخت خوف ہے۔ تفسیر سعدی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، تطہرہم، آپ پاک کیجئے انہیں، وتزکیہم بہا، اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا اس کے ساتھ۔ اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ یہ آیت عام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لے کر انہیں پاک صاف فرمائیں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک کریں۔ آپ کو تلقین کی گئی کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں، یعنی ان کے نیک اعمال، اچھے اخلاق اور ان کے ثواب میں اضافہ کریں۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ پاکیزگی ہے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اِنَّ صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جب لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اِنَّ صلاتک سکن لہم، یعنی آپ کی دعائیں ایمان والوں کے لیے رحمت اور برکت ہیں، باعث اطمینان ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام یا اس کے نائب کا زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے برکت کی دعا کرنا مستحب ہے، اور مناسب یہ ہے کہ امام بلند آواز سے دعا کرے تاکہ اس سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سکون قلب حاصل ہو۔ تفسیر سعدی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا حقدار کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔